بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر کے لیکچر نمبر 10 میں آپ کو خوش آمدید. لیکچر نمبر 10 میں تحریک علی گڑھ کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے پہلے لیکچر نمبر 9 میں تحریک آزادی اور جنگ آزادی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے کیا حالات تھے، اس بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اسی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی چند تحریکوں نے کی. ان تحریکوں میں ایک تحریک علی گڑھ ہے، تحریک دیوبند بھی تھا اور ندوۃ العلماء بھی تھا. اس میں تحریک علی گڑھ پڑھتے ہیں. تحریک علی گڑھ، اچھا، جنگ آزادی کے بعد ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہت زیادہ مسلمانوں کے حالات خراب تھے. مسلمانوں کے حالات کی خرابی کے ذمہ دار انگریز تھے، کیونکہ انگریزوں نے جنگ آزادی کا جتنا ذمہ دار تھے کہ جنگ آزادی کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی گئی اور مسلمانوں کو یہ کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کے حالات وہ خراب کر دیں. اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو معاشی، سیاسی اور مذہبی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی. اسی دوران خصوصی طور پر مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور کر دیا گیا، اور اسی دوران جن شخصیات نے مسلمانوں کی رہنمائی کی ان شخصیات میں سر سید احمد خان کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے. سر سید احمد خان کے نزدیک مسلمانوں کے جتنے خراب حالات تھے، یعنی چاہے وہ سیاسی طور پر ان کے حالات خراب تھے، چاہے مذہبی طور پر، چاہے معاشی طور پر، سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل جو ہے وہ جدید مغربی علوم کے حصول میں ہے، کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ جدید مغربی علوم حاصل کریں اور انگریزوں سے اچھے تعلقات قائم کریں. اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ جنگ آزادی کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی گئی تھی انگریزوں کی طرف سے، اور انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا. اس وجہ سے مسلمان جو تھے وہ انگریزوں سے اور مغربی علوم سے نفرت کرتے تھے. اس وجہ سے مغربی علوم کے حصول سے انکار کیا تھا. ساتھ میں انہوں نے انگریزوں کے ساتھ تعلقات بھی خراب کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حالات خراب تھے. اور سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے حالات تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب وہ جدید مغربی علوم حاصل نہیں کریں گے اور انگریزوں سے اچھے تعلقات قائم نہیں کریں گے. ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ مسلمان پہلے زیادہ سے زیادہ جدید مغربی علوم حاصل کریں اور سیاست سے دور رہیں. یہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو نصیحت کی، اور اس نصیحت کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان انگریزوں کی سامنے بہت زیادہ بدنام کیے گئے تھے. اس وجہ سے سر سید احمد خان نہیں چاہتے تھے کہ سیاست کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ انگریزوں کی نظر میں مزید بدنام ہوں، اور اس طرح مزید انگریز مسلمانوں کو اپنی ظلم کا نشانہ بنائیں. اس وجہ سے انہوں نے جدید مغربی علوم کا حصول اور انگریزوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے پر زور دیا. ساتھ میں انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مسلمان سیاست سے دور رہے اور جدید مغربی تعلیم کو حاصل کریں. اچھا، تو جدید مغربی علوم کے حصول اور تحریک علی گڑھ سے پہلے انہوں نے کچھ اقدامات کیے تھے تاکہ مسلمان مغربی علوم حاصل کریں اور مسلمان زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھ سکیں اور مسلمانوں کے حالات بہتر ہو سکیں. اس سلسلے میں انہوں نے جو اقدامات کیے تھے وہ مراد آباد جو کہ ایک علاقہ تھا، وہاں پر ان کی ڈیوٹی تھی، اور 1959 عیسوی میں انہوں نے یہاں پر اسکول قائم کیا تھا تاکہ مسلمانوں کے بچے اس میں پڑھ سکیں. 1963 عیسوی میں
1963 عیسوی میں غازی پور میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ادارہ قائم کیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا پہلا نام تھا ٹرانسلیشن سوسائٹی۔ ٹرانسلیشن سوسائٹی کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں جو اچھی کتابیں لکھے گئے ہیں، جو قیمتی کتابیں ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے ان کا ترجمہ کیا جائے، اور مسلمانوں یعنی اردو میں ان کتابوں کا ترجمہ کیا جائے اور ان سے مسلمان مستفید ہوں۔ اس سلسلے میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور انہوں نے بہترین کتابوں کا ترجمہ کیا اور اس سے مسلمان مستفید ہونے لگے۔ 1969 عیسوی میں سر سید احمد خان نے انگلستان یعنی انگلینڈ کا دورہ کیا، اور اس دورے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جائے اور وہاں کے تعلیمی جو نظام ہے اس کا مشاہدہ کریں۔ تو انگریزی تعلیمی اداروں کا مشاہدہ کیا وہاں پر انگلینڈ میں جا کے، خصوصی طور پر آکسفورڈ اور دوسرا جو کیمبرج یونیورسٹی تھی، ان کے تعلیمی نظام کا جائزہ لیا، مشاہدہ کیا، اور 1970 عیسوی میں وہ ہندوستان واپس آئے۔ جب وہ ہندوستان واپس آئے تو انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی کا نام تھا انجمن ترقی مسلمانان ہند۔ مسلمانان ہند یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کی ترقی کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی، اور کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا، یہ کام دیا گیا کہ مسلمانوں سے ملاقاتیں کی جائے اور مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کے لیے راغب کرے۔ مزید یہ کہ یہ کمیٹی تجاویز دے کہ مسلمانوں کے بہتری کے لیے کیا اقدامات کی جائے اور مسلمان کس طرح مغربی علوم کی طرف آئیں گے۔ تو انہوں نے یہ وجوہات معلوم کیے کہ مسلمان کیوں مغربی تعلیم سے بیزار ہے اور مسلمان اس طرف کیسے آئیں گے کہ وہ جدید مغربی علوم کو حاصل کرنا شروع کریں گے۔ تو کمیٹی نے یہ تجویز دی کہ علی گڑھ میں ایک کالج قائم کی جائے، اور یہ جو کالج ہے یہ مسلمانوں کے لیے قائم کی جائے۔ یہ کالج جو اس کا قیام تھا یہ اتنا آسان نہیں تھا، اس کے لیے بجٹ چاہیے تھا، اور بجٹ کے حصول کے لیے سر سید احمد خان نے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور ملک کے مختلف علاقوں کے دوروں پر گئے۔ تو وہ چندہ بھی اکٹھا کرتے تھے اس کالج کے قیام کے لیے، ساتھ میں وہ مسلمانوں کو مغربی علوم کے حصول کے لیے راغب بھی کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے یہ جدوجہد کی۔ 1975 عیسوی میں انہوں نے ایک اسکول قائم کیا، 1885 عیسوی میں 1875 عیسوی میں اسکول کا قیام۔ $1875 عیسوی میں انہوں نے محمدن اینگلو اورینٹل اسکول کے نام سے ایک اسکول قائم کیا، جو کہ اس کالج کی طرف پہلا قدم تھا۔ انہوں نے یہ اسکول علی گڑھ میں قائم کیا، اور اسی اسکول کو 2 سال بعد اس وقت کے وائسرائے لارڈ لیٹن نے کالج کا درجہ دیا، اور یہ اس طرح یہ اسکول 2 سال بعد 1877 عیسوی میں کالج قائم بن گیا، جو کہ علی گڑھ کالج کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہی سے تحریک علی گڑھ شروع ہو گئی۔ یعنی تحریک علی گڑھ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمان میں جدید علوم کے حصول کو ممکن بنایا جائے، اور مسلمان اس تعلیم کو جدید مغربی علوم کو حاصل کرنا شروع کریں۔ یہ اسی تحریک کا بنیادی مقصد تھا۔ تو MAO کالج اور اسکول قائم کیا گیا۔ 2 سال بعد پھر یہ کالج
بنایا گیا جو اس وقت کے وائسرائے تھے لارڈ لیٹن. لارڈ لیٹن نے اس اسکول کو کالج کا درجہ دیا اور اس طرح یہ میو اسکول کالج بن گیا. اور 1920 میں پھر یہی کالج یونیورسٹی بنائی گئی، یعنی اس کو یونیورسٹی کے درجے پر پروموشن دی گئی، اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا. تو یہ علی گڑھ جو تحریک ہیں وہ اسی نام سے منسوب کیا گیا ہے، کیونکہ علی گڑھ میں پہلے اسکول اور پھر کالج قائم کیا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے بچے جو ہے وہ مزید مغربی علوم حاصل کر سکیں. اچھا، یہ تحریک علی گڑھ ہے. اسی میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو اور مجھ سے کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں. آگے انشاءاللہ اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے، اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو کہ اسی ادارے کے تسلسل میں ایک دوسرا ٹاپک ہے، اسی ٹاپک میں ضمنی ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تھینک یو.